السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے چینل پر ازمیر بٹ سیریز ریڈ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کی سیریز نمبر 1 ریڈ کرے تھے، اب سیریز نمبر 2 آج ریڈ کریں گے۔ اور ہماری ناول کا نام ہے حسرت ان گنچوں پہ ہے، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ناول کا ہیرو ہے ازمیر بٹ، اینگری ینگ مین، بہت غصے والا، بہت روٹ اور انوسینٹ سی اور شرارتی ہیروئن ہے۔ آج منگیتر کو فدا کرنے کے ٹوٹکے پتہ چلیں گے ہم لوگوں کو، یہ ناول ریڈ کریں گے تو۔ جوائنٹ فیملی بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، آفٹر منگنی بیس دکھایا گیا ہے اس میں، اور بہت فنی ناول ہے۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ازمیر بٹ سے منگنی ہو جانا میرے لیے بجلی کے شدید جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ تبھی اس روز ناشتے کے بعد سے لے کر اگلے 2 روز تک مجھ پر سختے کی سی کیفیت طاری رہی، مگر تیسرے روز ان سب نے مجھے کھیر لیا۔ خدائی کاموں میں کسی کا کیا دخل؟ رویہ گل ماہین نے اپنی ناک پہ کھسکتی اینک کو انگلی سے اوپر کرتے ہوئے بالآخر تعزیت کا آغاز کیا تو میرا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ میں نے بھلا کب خدائی کاموں میں دخل دینے کی کوشش کی تھی جو اللہ نے میرے نصیب میں ازمیر بٹ لکھ دیا۔ سنا تھا آدمی کو آدھے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ حق ہاں، فائقہ نے گہری آہ بھری تو اس کا جملہ مجھے تلملانے پر مجبور کر گیا۔ ابھی میں اپنے سکتے کو توڑنے کا سوچ رہی تھی کہ زرمینہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، ہائے میرا معصوم بھائی، لو جی اب تو حد ہی ہو گئی، یعنی میں قابل ہمدردی گردانی ہی نہیں گئی۔ میرے اندر کی جذباتی اور منہ پھٹ رویہ گل انگڑائی لے کر پیدا ہوئی۔ کون سا معصوم اور کہاں کا معصوم؟ میں تو کہتی ہوں کہ 1000 سازشی مارے ہوں گے تب کہیں جا کے تمہارے بھائی کی آمد متوقع ہوئی ہوگی۔ غضب خدا کا! یوں منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھا تھا جیسے انگیجمنٹ کروانے چلا ہو۔ ایک معصوم اور حسین لڑکی کے ارمانوں کو آگ لگاتے ترس نہیں آیا؟ دادو کو بھی چمک کر کہتے ہوئے آخری جملے تک مجھ پر رکت طاری ہونے لگی تھی۔ کس حسین لڑکی کی بات کر رہی ہو تم؟ زرمینہ نے تحیر سے پوچھا تو میں دانت کچکچا کے رہ گئی۔ کس قدر شوق تھا ہمیں خوبصورت بھابھی لانے کا، مگر انسان کی ہر تمنا تھوڑی پوری ہوتی ہے۔ رہی سہی کسر مانو بی بی کے یاز زدہ لہجے نے پوری کر دی تھی۔ مرو تم سب، میں یہاں ایک ناگہانی آفت کی زد میں ہوں اور تم لوگوں کو اپنی سوچ رہی ہے۔ مجھے رونا آنے لگا۔ مذاق کی بات الگ رہی، ازمیر بٹ چاہے سبھی کو پسند ہو مگر اسے جھیلنا جو یہ شیر لانے کے برابر تھا۔ میری آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ کر وہ سب بوکھلا گئی۔ میرے جذباتی رونے سے وہ سبھی بدکتی تھی۔ جب تک میں اپنی بات منوانا لیتی تب تک میری آنکھیں خشک نہیں ہوتی تھی۔ بقول زرمینہ، تمہارا رونا اسٹار پلس کی کسی ہیروئن سے کم نہیں، بات بے بات اور وجہ بے وجہ۔ ویسے سوچا جائے تو دادو نے رویہ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، خواہ مخواہ ازمیر بٹ کی پلوں سے باندھ دیا، جبکہ وہ پتہ نہیں کس کی زلفوں کا اسیر ہے۔ فائقہ نے سب سے پہلے میری ہمدردی کا قلم اٹھایا تھا، اور اس کی تقلید میں سبھی کو خیال آیا کہ واقعی میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ دادو کے سامنے بغاوت کا جھنڈا کیسے لہرایا جائے؟ وہ تو اپنے تئی رویہ بی بی پر اس صدی کا احسان عظیم کیے بیٹھی ہے۔ نورین کے اصل مسئلے کی طرف آئی تھی۔ اس کے بعد وہ سب سر جوڑ کر سوچنے لگی کہ اس رشتے کو کیسے ختم کیا جائے۔ تب کہیں جا کر مجھے سکون نصیب ہوا کہ ابھی میرا اچھا سوچنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ پورا 1 مہینہ اور 6 دن گزر گئے مگر کسی کو بھی ازمیر بٹ سے چھٹکارے کی کوئی ترکیب نہیں سوچی۔ لیکن اس اسنم میری کلاس فیلوز نے منگیتروں سے منسوب رومانس کے خواب دکھا دکھا کر میرا اچھا خاصا بڑا غرق کر دیا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا رویہ، تمہاری موت لکھی ہی میرو کے ہاتھوں ہے، ماہی نے متاسفانہ انداز میں کہا تو فائقہ نے بھی اس کی تائید کی۔ واقعی، ورنہ جتنی کوشش ہم نے تمہیں ازمیر سے بچانے کی ہے، ان سے تو اللہ جھوٹ نہ بلوائے پھانسی کے مجرم کی سزا معاف ہو سکتی تھی، اب تو رہائی ممکن نہیں۔ ماہی دھیمے سروں میں گنگناتی تو کب کی چپ میں سر دہا بھر کر بولی، اب رہائی چاہتا بھی کون کم بخت ہے؟ ان سب کی گردنیں ایک جھٹکے سے میری طرف مڑی۔
उनकी आंखों से झलकते तहीर और इस्तेजाब का जवाब मैंने दांतों में दुपट्टे का कोना दबाकर शर्माते हुए इस बात में सर हिला कर दिया था। तो वो मारे हैरत के मरने के करीब हो गई। कब? कहाँ? कैसे? किसी से भी शादी करनी ही है तो मीरू से क्यों नहीं? मैंने इत्मीनान से कहा तो फायका ने एक तसल्ली बख्श धमुका मेरी पुश्त पर रसीद किया। कमीनी ना हो तो, और हमें कब से तरकीबें लड़ाने पे रखा हुआ है। मुझे क्या पता था कि किसी का मंगेतर होना भी एक आजाज की बात है। मैं मनमनाई तो सब मुझे खूंखार नजरों से घूरने लगी। तब मुझे उनको असल बात बताना पड़ी। किन चक्करों में उलझ रही हो रोया गुल? इन तिलों में तेल नहीं है। चिड़िया ने मुझे हकीकत दिखाने की मकदूर भर कोशिश की थी, मगर फिलवक्त मुझे मेरी क्लास फेलोज की ख्वाबनाक बातें कुछ और सोचने समझने में नहीं दे रही थी। क्या वाकई मंगेतर और मंगनी से इतना सारा रोमांस जुड़ा होता है? फायका मेरी बातें सुनकर अभी तक बेयकीनी की जद में थी। मेरी फ्रेंड कानिता का मंगेतर, उफ यार क्या बंदा है। हर मौके पर फूल, कार्ड्स, गिफ्ट। कानिता की एक एक अदा वे जान देता है। बेदाम का गुलाम समझो। मैंने कानिदा की जुबान बोली तो उन सब की आंखें मजीद फटने लगी। दादों की निगरानी और 5 हट्टे कट्टे कजिनों के रौब ने हम बेचारियों को ये रंगीन दुनिया देखने का मौका ही कब दिया था। ये रंगीन दास्तान सुनकर तो हर कोई मंगनी कराने को बेताब होने लगा। पहले मेरा तो कुछ कर लो यार, मैं मंगनी का रोमांस चखने की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। मुझे उन सब की बकवास ने खासा गुस्सा दिलाया था। हमने क्या करना है? तुम्हारा तो जो करेंगे अब भाई ही करेंगे। मानो ने बेनियाजी बरती थी। लम्हा भर को तो मेरे पूरे वजूद में झरझरी सी पेदार हुई। ना तो अब तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा घबरू जवान भाई तुम जैसी आम सी शक्ल की लड़की के पीछे लोर लोर फिरने लगे? जरमीना बी से नंदियाना स्टाइल पर इतर आई थी, जिससे मेरे मासूम दिल को खासी तकलीफ पहुंची। मैं तड़प कर कोई जवाब देना ही चाहती थी कि माहीन मेरी हिमायत में बोल पड़ी। ये सही है कि खूबसूरती में रोया तुम्हारे भाई के आसपास भी नहीं, मगर मुझे यकीन है कि ब्यूटी पार्लर के चंद चक्करों के बाद इस काबिल हो जाएगी। अब ये तारीफ थी कि तनकीद में कुछ ठीक से समझ ही नहीं पाई। कह तो तुम ठीक रही हो जरमीना, आजकल रिवायती ननद बनने की पूरी तैयारी कर रही थी। कोई और वक्त होता तो मैं उसके इस अंदाज पर खुंख्वार हो जाती, मगर इस वक्त चूंकि वो सब मेरी ही बेहतरी के लिए सरगर्दा थी तो हर हाल में चुप रहना मेरी मजबूरी था। सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि मीरू को कैसी लड़कियां पसंद है। माहीन ने खासी जहानत का नुक्ता उठाया था। मायूसी होगी रोया गुल, इस सांचे में कभी फिट नहीं बैठेगी। नूरीन को दिल जलाने में कमाल हासिल था। हाँ अलबत्ता कभी दादा जान की तारीखी बंदूक की तारीख चेक करने का मौका आया तो इससे बेहतर शिकार उन्हें और कोई नहीं मिलेगा। ये चिड़िया थी मेरी सफाक बहन। मेरा तो दुनिया से दिल ही उठने लगा, यानी मेरा ये गोल्डन पीरियड यूं ही सड़े से अंदाज में ही गुजरने वाला था। या अल्लाह, तूने गंजे को नाखून क्यों दिए? और मुझे अजनीर बट मैं सख्त मायूस थी और दिल भर रहा था। अगले चंद दिनों की गहरी रिसर्च के बाद मेरे ग्रुप ने अजमीर बट के मुतालिक जो मालूमात इकट्ठी की उन्हें सुनकर मेरा इस मंगनी पर लानत के 4 हुर्फ भेजने को जी चाहा। मौसूफ को 2 ही किस्म की लड़कियां पसंद है, एक तो भेजे वाली और दूसरी भेजा पकाने वाली। माहीन ने नाक पे फिसलती ऐनक को अंगश्त शहादत से पीछे धकेलते हुए बताया तो मैं तहीर से उसे देखने लगी, यानी कि ज़हीन और खाना पकाने में माहिर। उसकी वजाहत ने मुझे मुतमईन किया, यानी मुझे बस खाना पकाना ही सीखना है। मगर रोया दिमाग कहाँ से लाओगी? चिड़िया ने मुतफक्राना अंदाज में पूछा तो उन सब की हंसी पर मैंने चिड़िया को आंखें दिखाई। तुम अपने दोस्त का बताओ, उसने भी तो किसी तरह अपने मंगेतर को लाइन पे लगाया होगा। फायका को ख्याल आया था। अदाए मीजान, कातिलाना अदाए, मैंने गहरी सांस भरते हुए कहा तो मायूसी से बोली, यानी पहले तुम्हारे थोबड़े का कुछ करना पड़ेगा। इस शक्ल में कुछ बात होती तो अजमीर बट कई साल पहले इस पर मर चुका होता। अल्लाह करे तुम सबकी भी मंगनियां हो और तुम्हें भी अजमीर बट जैसा मंगेतर मिले। तब मैं पूछूंगी कि रोमांस किस भाव बिकता है। मुझ पर रकत तारी होने लगी, यानी अजमीर बट की स्मार्टनेस के आगे मेरी खूबसूरती बकलम खुद पानी भरने लगी थी। अच्छा अच्छा, दिल छोटा मत करो। क्या हुआ जो तुम्हारा रंग दबा हुआ और कद बोटा सा है? क्या हुआ जो तुम्हारी आंखें बिना सुरमे काजल लगाए दिखाई नहीं देती? हम दोनों
بہنیں اپنے ارمانوں کی قربانی دے کر تمہیں اس گری پڑی صورتحال میں بھی بھابھی بنانے کو تیار ہے۔ مانو کہ جیسے خوف خدا نے ستایا تو میں دانت پر دانت جما کر رہ گئی۔ ان دونوں کے قصبل نکالنے کی ترکیبیں ان دنوں میں اپنی خفیہ ڈائری میں نوٹ کر رہی تھی۔ بس بھابھی بننے کی دیر تھی، مگر ابھی تو چالاک سیاستدانوں کی طرح ہونٹوں پر ڈپلومیٹک مسکراہٹ سجائے رکھنے میں ہی عقل مندی تھی۔ شومِ قسمت اگلے روز ازمیر بٹ کی سالگرہ تھی۔ دو ہی طریقے میرو کو محبت کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ اسے کوئی بہترین سا گفٹ دو، دوسرا یہ کہ خوبصورتی کی مثال قائم کر دو۔ فائقہ نے صفاچٹ انداز میں کہا تو مجھے اپنا جمع خرچ خطرے میں دکھائی دینے لگا۔ خیر فضول خرچی سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، ہم اسے کوئی سستا اور اچھا گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نہیں، صرف تم۔ وہ سب فوراً محتاط ہو گئی تو میں نے بیرونی امداد پر ان اللہ پڑھی، یعنی مجھے اپنی حق حلال کی پاکٹ منی ہی سے منگے تر فدا کرانا تھا۔ ازمیر بٹ چونکہ ایسی فضولیات کے سخت خلاف تھا، اس لیے اس کی سالگرہ منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ تحفہ اسے دیا جا سکتا تھا۔ اگلے روز میں کسی کو بتائے بنا اپنی حق حلال کی پاکٹ منی لیے ازمیر بٹ کے شایان شان تحفہ لینے نکل کھڑی ہوئی، جو ساری مارکیٹ چھاننے کے بعد مجھے ایک پرفیوم کی شکل میں ملا۔ میڈنس نامی یہ اٹالین پرفیوم اور اسی برانڈ کی دیگر مصنوعات ازمیر بٹ کی فیورٹ تھی۔ میری پوری پاکٹ منی حلال ہو گئی، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں نے کوئی کام کی چیز خریدی تھی۔ گھر لوٹتے ہی ان پانچوں نے مجھے گھیر لیا۔ کیا لائی ہو؟ ان کا تجسس حد سے سوا تھا۔ نیلا طوطا، اور بھی تم سب کے لیے۔ میں ایک دم بے مروت و بدلحاظ بن گئی تو زمینہ نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ میری چیخ نکل گئی۔ جی ہاں، کیونکہ وہ انگلیاں میری تھی۔ دفع ہو جاؤ تم سب، ایک دھیلا بھی نہیں دیا تم میں سے کسی نے مجھے، اور اب تحفہ دیکھنے کی کتنی بے قراری ہے۔ میں نے انہیں لفٹ کرانے کی بھی روادار نہیں تھی۔ کانیتا نے مجھے ایک ہی اصول بتایا تھا، گفٹ دینے اور لینے میں رازداری۔ محبوب کا تحفہ تو محبوب دیکھے تو اچھا لگتا ہے نا، شرم کرو۔ چندہ کر کے تحفہ لیتی اچھی لگتی کیا؟ فائقہ نے مجھے غیرت دلانے کی کوشش کی، مگر فی الحال میں جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے انہیں بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مگر وہ سب اتنی اچھی نکلی کہ شام کو ازمیر بٹ کے لوٹتے ہی مجھے گھیر کے بیٹھ گئے اور مجھے منانے اور چمکانے کا ماننے اور چمکانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر میری چیخ و پکار اور آہو بکا بھی کسی کام نہیں آئی۔ فیشیل، ویکسنگ اور فیس پالشنگ کے بعد میں نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو وہاں ایک چمکتی آنکھوں اور قدرے سوجے ہوئے منہ والی چینی جاپانی شکل ٹائپ دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا۔ یہ کیا کیا تم سب نے؟ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ ازمیر بٹ کو لبھانا تمہارا کام ہے، نورین نے بے مروتی سے اپنا میک اپ ڈاؤن کا سامان سمیٹتے ہوئے جواب دیا تو میں تلملا اٹھی۔ اس شکل کے ساتھ اب تو بس بوٹ پالش ہی رہ گئی ہے، باقی ہر ترکیب میں تمہارے چہرے پر آزما چکی ہوں۔ اس نے دانت نکوسے۔ میں ان کو بھی کیا کہتی، مجھے ہی حسین بننے کا جوش چڑھا تھا، وہ تو بس اس حسن کو نکھارنے کی گنہگار تھی۔ برف کی ٹکور کر کر کے میں نے بمشکل اپنے چہرے کی حالت درست کی۔ نقلی پلکیں ضرور لگا لینا رویہا، ازمیر کو لمبی پلکیں بہت پسند ہیں۔ فائقہ کو اچانک یاد آیا تو میں خوش ہو گئی۔ نیوی بلو میروہی کا نہیں، میرا بھی پسندیدہ کلر تھا۔ بہرحال نہایت دل لگا کر تیاری پکڑنے کے بعد گھر والوں سے نظر بچا کر ان سب نے مجھے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ رات کے کھانے کے بعد میرو کو ٹیرس پہ ٹہلنا بہت پسند تھا اور ابھی بھی وہ چہل قدمی ہی کر رہا تھا۔ میں اتنی ترنگ میں تھی کہ پہلی بار اس کا سامنا کرنے کا خیال سے ڈری نہیں بلکہ کچھ عجیب شرمیلے سے جذبات کا شکار تھی۔ میں اوپر پہنچی تو وہ دیوار پر بازو جمائے باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹیرس سے دکھائی دینے والی سڑک اس وقت ٹریفک اور روشنیوں سے سجی ہوئی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اس کے پاس جا کے کھنکھاری تو چونک گیا۔ پھر میری شکل پر نظر پڑتی پہلے وہ حیران ہوا، پھر ناگواری سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس یوں ہی، میں نے سوچا مارننگ واک صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میرے منہ سے پھسلا تو پورا میری طرف پلٹ آیا۔ بہت خوب، بشرط کہ مارننگ میں کی جائے۔ ابھی کون سا دن چڑھانے آئی ہو تم؟ اس نے تنزن کہا تو میں اپنی جلد بازی اور زبان کی پھسلن کو کوس کر رہ گئی۔ اور یہ جا کہاں رہی ہو تم؟
اب کی بار اس نے سرتابہ مجھ پر ایک نظر ڈالی تو میں خوش ہو گئی۔ میری اتنی ساری تکلیفوں کا صلہ اس ایک نظر میں وصول ہو گیا تھا۔ کہیں نہیں، یوں ہی ٹہلنے آئی تھی، میں نے بڑے انداز سے کہا، اور ساتھ ہی آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی کوشش کی۔ کانتا کی بات مجھے سنہری اصول کی مانند یاد تھی۔ ادائیں دکھانے سے منگتر لائن پر آتے ہیں۔ یہ ہائی ہیل پہن کر فل میک اپ کے ساتھ وہ تہیر میں مبتلا ہونے لگا تھا اور میں خوشی میں۔ کیسا سرپرائز تھا، جیسے وہ بھی بوجھ نہیں پا رہا تھا۔ دادا ابا کا جانشین، دراصل پہلی بار واک کر رہی ہوں نا، اسی لیے سوچا۔ ذرا سی تیاری کے ساتھ میں نے شرمانے کی کوشش کی اور آنکھوں کو ایک بار پھر سے تیزی سے جھپکنے کی اداکاری کے بقول کانتا معصومیت کی ادائیں۔ تب میں نے ازمیر کو، جی ہاں، اس سڑی اور بٹ کو چند قدم آگے بڑھتے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا میرے حسن نے اس پر جادو کر دیا تھا؟ اب میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ شاید اوقات سے زیادہ مل جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ذرا سی تیاری، اس کی پرتہیر آواز میں نے اپنی بہت بات سنی تھی، یعنی وہ مجھ پر اتنا غور کر رہا تھا۔ میرا دل بلیوں بلکہ کتوں اچھلنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چڑیلوں کے کمپٹیشن میں حصہ لینے جا رہی ہو۔ ہیں؟ میری آنکھیں پٹ سے واہ ہوئی تو اسے میں نے خود سے 2 قدموں کے فاصلے پر پایا۔ اس کے تبصرے نے میرے معصوم دل کو خاصا جھٹکا دے دیا، مگر اس موقع پر شرمندگی اور گھبراہٹ کو تو پاس بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ خالصتاً فائقہ اور مینا کا مشورہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا تو مجھے گھورتے اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یا اللہ، یہ رومانس تو نہیں؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں تو تھیوری کے چکر میں تھی اور یہاں پریکٹیکل۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے رخسار کو چھوا، قریب تھا کہ میں چیخ اٹھتی۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا تو تم رات کے وقت مارننگ واک پہ نکلی ہو، وہ بھی نکلی پلکیں لگا کر؟ اوف! اس کی چٹکی میں موجود اپنی چھڑی ہوئی پلک دیکھ کر میں جتنا بھی شرمندہ ہوتی وہ کم تھا۔ وہ یہ نورین نے، میں کھسیانی ہنسی ہنستے اپنی دوسری پلک اتار کر مٹھی میں دبوچ لی، جبکہ دل ہی دل میں میں نورین کو 180 میل فی منٹ کے حساب سے گالیاں دے رہی تھی، جس نے نہ کس کم کے ذریعے پلکیں لگا کر میری شرمندگی کا سامان کر دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے گفٹ والا ہاتھ مسلسل کمر کے پیچھے رکھا تھا جو اب اس کی نظر میں آیا تھا۔ ایک سرپرائز۔ میں نے پیک شدہ پرفیوم سامنے کی تو حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج وہ بیچارہ حیران ہونے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے غصہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں نے لمحہ بھر وہ تقریر سوچی جو ان 5 نے مجھے رٹا کر بھیجی تھی۔ دنیا کی خود غرضی میں جب حالات بھی انسان کا ساتھ نہ دے تو پھر انسان کو انسان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا میں پیار و محبت کو پھیلانا چاہیے۔ اپنی یہ فلاپ فلموں والی ایکٹنگ بند کرو اور سیدھی طرح بکواس کرو۔ یہ کیا ہے؟ اپنی اصلیت میں لوٹنے لگا۔ میں یکلخت حواس میں لوٹی۔ باقی ماندہ تقریر کے الفاظ بھگ سے اڑ گئے تو میں صفحہ چٹ ذہن لیے کھڑی ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ ہیپی برتھ ڈے! فوراً ہی ذہن نے کام کیا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی۔ بھلا اس نے کب سوچا ہوگا کہ کبھی مجھ جیسے حسین لڑکی بقلم خود اس کی سوکھی سڑی زندگی میں بہاروں کا پیغام لے کر آئے گی۔ سب وہ یقیناً گفٹ سکتے میں تھا۔ میں نے گفٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور انگلی دانتوں تلے دبا کر شرماہٹ کا ایک اور نظارہ پیش کرتے بڑی ادا سے واپس پلٹ گئی۔ مجھے گفٹ کا ریپر پھاڑنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اف سالم! چیر پھاڑ کرنا تو جیسے اس سنگ دل شخص پر ختم۔ واو! کیا تحفہ ہے! اس کی آواز کانوں میں پڑی تو میرا دل خوش ہو گیا، لگا محنت وصول ہو گئی ہو۔ مجھے تمہاری پسند کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، میں نے نزاکت سے مسکراتے کہا تو وہ میری طرف آیا۔ یہ ٹی روز کی استعمال شدہ پرفیوم میری پسند اتنی گھٹیا نہیں ہے، تم بھی خدائی عطیہ ہو ورنہ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے لب بھیج گیا، جبکہ میں سکتے کی کیفیت میں ٹی روز کی شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ یقیناً ان 5 کی طرف سے میرے لیے سزا تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہے مجھے گفٹ دینے کی؟ شروع ہوا تو پھر رکا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہا
وہ سب تو بتانے لائق نہیں، مختصراً یہ کہ موصوف کے خیال میں اچھی لڑکیاں اس طرح کے کام نہیں کرتی، اور لڑکیاں بھی وہ جنہیں ان کے منگیتروں نے مجبوراً اپنایا ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ اسی ٹوٹے دل کی کرچیوں پر پاؤں مارتا نیچے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر فائقہ، نورین، مینا، چڑیاں اور مانو کو گالیاں دینے لگی۔ ماہین کو میں نے احتیاطاً گالیاں نہیں دی، شاید وہ معصوم صورت اس گھپلے میں شامل نہ ہو۔ میں ان سب سے سخت ناراض تھی۔ چلو، میرو کے سامنے میرا جو تاثر بنا سو بنا، مگر صبح جب اس نے دادو سے کہا لڑکیاں گھر سنبھالتی اچھی لگتی ہے، رویہا کو بھی کچن میں گھسایا کرے تاکہ اسے بھی کچن کا حدود اربع پتہ چلے، تو میں بے ہوش ہونے ہو گئی۔ میری معصوم سی غلطی کی اتنی بڑی سزا، مگر میرے آنسو بھی سنگ دل دادو کا دل پگھلانے نہیں پائی، اور فی الحال اپنا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ ہم سے جو ٹکرائے گا منہ کی کھائے گا، وہ چڑیلیں گنگنا رہی تھی۔ لمحہ بھر کو تو میرا دل چاہا کہ آج میں ہی دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی چیک کر لوں۔ کم بخت 6 شکار میرے سامنے موجود تھے، مگر پھر بھری جوانی میں پھانسی لگنے کا خیال لرزا گیا۔ فی الوقت میں نے اس پلان کو ملتوی کر دیا اور اپنا ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ تائی جان ہم سب کو پراٹھے کھلا کھلا کے عادی بنا چکی تھی، مگر پراٹھا بنانا کتنا مشکل کام ہے یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ اسی وقت سجیلا گسیلا بٹ کچن میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ خوشبوؤں کا ریلا اندر آیا۔ ایک پراٹھا بناؤ جلدی سے۔ لو جی۔ ایک تو اس کی فرمائش، اوپر سے وہ عین میرے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ اب یہ پراٹھا کون بنائے؟ ہاں، تم جا کے بیٹھو، میں ابھی بناتی ہوں۔ میں نے اپنے بھاگتے دوڑتے دل کو قابو کرتے ہوئے کہا تو سختی سے بولا ابھی اور صرف ابھی، جلدی کرو۔ میں نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق آٹے کا پیڑا اٹھایا تو لگا جیسے میزائل بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہو۔ یار اس میں نا کچھ میٹھا میٹھا ہے، تو شاید میں غلط بھی پڑھ رہی ہوں گی۔ اس روز میں نے بڑی منتوں مرادوں والا پراٹھا بنایا تھا، جو اگر صحیح بنتا تو میں نہ جانے کتنے نفل شکرانے کی پڑتی۔ بمشکل تمام پراٹھا بیلنے کا محاذ سر ہوا، تب اسے توے پر ڈالنے کا مشکل ترین کام۔ میں نے آڑے ٹیڑھے پراٹھے کو ہاتھ میں اٹھایا تو وہ توے پر موجود گھی کے تالاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا ذرا احتیاط سے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی زبان کالی تھی یا نظر پتھر پھاڑ تھی۔ پراٹھے کو میں نے توے پر پھینکا تو غصے میں تلولاتا گھی اچھل کر میرے پاؤں پر آ گرا۔ ہائے ہوئی! اگلے ہی لمحے پورا گھر میری آہ و بکا سے گونج رہا تھا۔ اس سے اگلے پل سب کچن میں جمع تھے اور ازمیر بٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گرم گھی گر گیا ہے اس کے پاؤں پر۔ وہ حفظ ماں تقدم کے طور پر کسی کے پوچھنے سے پہلے ہی بول اٹھا تو سب کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہو گئی۔ کبھی کام نہ کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ طنزاً کہتا چولہا بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میری بڑی بڑی بقلم خود آنکھوں میں بڑے بھرے آنسو اسے دکھائی نہیں دیے۔ ایسے موقعوں پر تو فوراً منگیتر برنال لا کر لگاتے رہیے میرو۔ پھر سے میرے ذہن میں گنجے اور ناخنوں والی ضرب المثل لہرائی تو مجھے اور رونا آنے لگا۔ یہ اس سے 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اسی ماہ میری سالگرہ بھی تھی۔ تبھی میں صبح سے اداس پھر رہی تھی۔ سب کی مبارکباد اور تحفے وصول کرنے کے بعد بھی میرے اندر کا قلعہ پر نہیں ہوا رہا تھا۔ میں اداسی کی اسی کیفیت میں مبتلا باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ تمہاری رات کے وقت مارننگ واک کی عادت نہیں بدلے گی؟ ازمیر بٹ کی تو آواز میرے عقب میں گونجی تو میں اچھل کر پلٹی۔ جانے وہ سنجیدہ تھا یا طنز کر رہا تھا، مگر میری نظر اس کے ہاتھ میں موجود گفٹ پیک پر تھی۔ میرا دل خشک فہمیوں کی انتہا پر جا پہنچا تو میرا اس رات کا حسن کام کر ہی گیا تھا۔ میری اجاڑ بیابان زندگی میں بھی ایک خوشگوار ہلچل مچنے والی تھی۔ یہ تحفہ تمہارے لیے۔ اس نے گفٹ پیک میری طرف بڑھایا جسے میں نے بنا رد و قد جھپٹ کر پکڑ لیا۔ یہ میں نے بطور خاص تمہارے لیے خریدا ہے، اسے ضرور استعمال کرنا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ کب اندر گیا مجھے پتہ نہیں چلا، البتہ وہ 6 کی 6 راکٹوں کی طرح اڑتی میرے پاس آئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کس اعزاز سے نوازی گئی ہوں۔ تم سب کم ظرفوں کی سازشوں کو اللہ نے اس طرح ناکام بنایا ہے۔ میں نے گفٹ پیک ان کی پھٹی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہائے گنا میسنا، میرا بھائی! مینا کا تو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا۔ کھولو تو دیکھے کیا دیا ہے میرو نے۔ فائقہ بےتاب ہوئی۔ مجھے بھی منگیتروں کے گفٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے، نورین بولی تو مجھے ان پر رعب جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ آدمی کو ندیدوں کی طرح دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اب اگر تم لوگوں کی بڑھتی عمر اور پکے چہروں کے باعث منگنیاں نہیں ہو رہی ہیں تو
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے منگیتر کو نظر میں رکھ لو۔ میں نے ایک ہی بار میں ٹیرس والی رات کے بدلے لے لیے تھے۔ وہ سب تلملائی تو ضرور، مگر فی الوقت گفٹ دیکھنے کی خوشی ہر غم پر بھاری تھی۔ ادب سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ ربن کا پھول کھولا، ریپر اتارا، سب اشتیاق سے اوپر جھکائی، اور ادھر میں گفٹ کی رونمائی ہوتے گنگ رہ گئی۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ اس تحفے کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا تھا۔ سنجیو کپور کی کھانا خزانہ اور خاتون کا دسترخوان نامی کھانا پکانے کی 2 کتابیں گفٹ کی صورت میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی یہ بڑھتی عمریں؟ گفٹ دیکھنے کے بعد نورین نے آستینیں چڑھانی شروع کی تھی، اور پکے چہرے، کم ظرف اور سازشی مینا نے مجھے گدی سے تھاما تھا۔ اس رات مجھے اس ضرب المثل کی سمجھ بھی اچھی طرح سے آ گئی جس میں غرور کا سر نیچا ہونے والی وارننگ دی گئی تھی۔ یہاں دوسری سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ ناول کیسی لگ رہی ضرور بتائیے گا۔ ناول بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے تو، لیکن اس کا PDF برابر نہیں ہے۔ بہت میٹھا میٹھا سا، لیکن پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی آ رہا ہوگا۔ خوب انجوائے کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔